ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عورتیں ہر مہینہ جس راستے سے گزرتی ہے، حسنین کی امی کبھی اس راستے سے نہیں گزری۔ اس سے زیادہ محتاط الفاظ اب میرے پاس نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو نہ سمجھیں آپ کا معاملہ۔ لیکن ادب کی بات ہے، کیونکہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ فاطمۃ الزہرا کو اگر میں عرش کہوں میرا دل نہیں بھرتا۔ عرش کہوں میرا دل کیوں؟ اس لیے کہ عام ولی کا دل عرش کے برابر ہے۔ قلب مومن عرش اللہ کہا گیا نا، اللہ کا عرش ہے، تو میں فاطمۃ الزہرا کو کیا عرش کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبدالحق کو پوچھیں، امام قسطلانی کو پوچھیں، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے تک اپنی کتاب کے اندر لکھا، شیخ زکریا نے بھی لکھا، ہمارے امام احمد رضا نے بھی لکھا، گویا کہ سنی دیوبندی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ بات لکھی۔ کیا یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مزار مقدس میں آرام کر رہے ہیں، اس کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے، لگی ہوئی ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے۔ وہ مٹی کعبے سے افضل، عرش سے افضل، ہر چیز سے اللہ اکبر، گویا کہ جنت سے افضل، کعبے سے افضل، عرش سے افضل۔ کیا مٹی نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جائے؟ تو فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدأت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مٹی جسم سے لگے تو عرش سے، تو میں کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں؟ کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے حیا کے پردے میں کہہ دیا کہ عورتیں جس منزل سے ہر مہینہ گزرتی ہیں اس منزل سے سیدہ کبھی نہیں گزری۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، وہ کبھی اس گندگی کی طرف نہیں جاتی، وہ گندگی ان کے پاس۔ اسی لیے کوئی عورت مہینے بھر نماز نہیں پڑھتی، کچھ دن اس کو نماز معاف ہوتی ہے، کچھ دن روزے اس کے لیے رمضان شریف میں بھی اس کو قضا کرنے پڑتے ہیں۔ سیدہ کو ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں آ کر کے دماغ کہتا ہے کہ جو اس منزل سے نہ گزرے تو وہ تو ماں ہی نہیں بن سکتی۔ یہ بات تو ہے نا، جو اس منزل سے نہ گزرے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے تو اس منزل سے گزرنے کے بعد ہی ماں بنے گی، کیونکہ ماں بننے کے لیے بچہ پیدا ہوگا ماں اور باپ کے خون سے نا، تو جب خون ہی نہیں رہا تو ماں بننا کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو 5 بچے ہوئے، حسن، امام حسین، امام محسن، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم۔ اور خون ضروری، اس کے بغیر ماں بننا نہیں۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب خون نہیں تو ماں نہیں بن سکتی، اور یہاں وہ ہے نہیں اور ماں بھی بن رہی ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ کیسے بن گئی؟ اور لوگ ماں کے ناپاک خون سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سن لے حسین کو، بات اسی میں مکمل ہوتی ہے۔ اور لوگ ماں کے ناپاک، اچھا باپ کے پاس کی بھی ناپاکی اور ماں کے پاس کی بھی ناپاکی دونوں ملتی ہے تب انسان بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذرا انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے کہ دونوں ناپاکیاں ہیں۔ مما اندافق کا ترجمہ کنز الایمان میں اٹھا کے پڑھو، ابھی اس کا ذکر نہیں کرتا، ٹھیک؟ وہ ناپاکی مل کے انسان بنا، لیکن یہاں تو ناپاکی ہی نہیں ہے، بلکہ بابا کے پاس بھی ناپاکی نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، صرف 2 دروازے کھلے
نبی کا دروازہ یا تو علی کا دروازہ. حالت جنابت میں میں کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آئے گا یا تو وہ اللہ کا نبی ہے یا تو وہ مولا علی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شان اہل بیت، نعرہ حیدری. ایک بات کہہ دوں، قبول کرنا تو کرنا ورنہ چھوڑنا، پڑیاں نہیں باندھنا. مسجد میں ناپاک کو آنے کی اجازت نہیں، اور اگر جس کو اجازت ملی تو ماننا پڑے گا کہ وہ ناپاک. جنابت میں جو مسجد میں آ سکے، جن کے لیے آئے تطہیر ہے. حالت ہے تو نہ ماں کے پاس ناپاکی نہ باپ کے پاس، تو پیدا کیسے ہو گئے پھر شہزادے؟ بغیر ناپاکی کے انسان پیدا نہیں ہوتا، تو پیدا کیسے ہو گئے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں، اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں گا، آپ بھی شامل ہو جائیں ساتھ میں. یہ سلسلہ نور کا سلسلہ ہے، اپنا سلسلہ خون کا سلسلہ ہے، وہ پنجتن کا سلسلہ نور کا سلسلہ ہے. نور کی کڑی کیسے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور فاطمہ نور، بابا نور،